بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 17ویں تراویح مکمل کی، لیکن چونکہ کل اور پرسوں ہم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا، اس لیے آج ہم 14ویں پارے کی تفسیر سنیں گے۔ 14واں جو پارہ ہے میرے محترم بزرگوں، وہ شروع ہوتا ہے سورہ حجر سے، اور یہ جو سورت ہے سورہ حجر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الحجر یعنی پتھر والی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ پتھر والی قوم کون تھی؟ اللہ نے ان کو اصحاب الحجر کیوں کہا؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی نبی بنایا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، اور آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو جارڈن، لیبنان اور سیریا کے درمیان میں ایک علاقہ پڑتا تھا، اس کو سدوم کہتے تھے، اس علاقے کے لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے بھیجا۔ تو چونکہ پہلا زمانہ ایسا تھا کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی اگر لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے جاتا، سمجھانے کے لیے جاتا تھا، یا کوئی نبی کسی کو اپنا خلیفہ بناتے تھے، تو اس کا بھی نبی ہونا ضروری ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب یہ گئے اس علاقے کے اندر۔ اس علاقے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کی جو قوم ہے وہ زناکاری اور بدکاری کے اندر مبتلا ہے، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ان لوگوں کا حال ہے۔ 3 صفات اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیان کی، جو بری صفات ہے، بری عادتیں۔ پہلے تو وہ لوگ زناکار اور بدکار تھے، دوسرے وہ لوگ لٹیرے تھے، اور تیسرے وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ یہ 3 وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ابھی آپ سوچو، اللہ کے نزدیک زناکاری، بدکاری یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ خاص اس کے لیے اللہ کو نبی کو بھیجنا پڑا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، آج ہمارے زمانے میں ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کو یہ عمل اتنا زیادہ ناپسندیدہ لگا کہ اللہ نے اس کے لیے نبی کو بھیج دیا۔ اور تیسری چیز لوٹ، اللہ کو کتنی زیادہ ناپسند ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوٹنے والی جو قوم تھی ان کے لیے بھی نبی کو بھیجا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام جب اس علاقے کے اندر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ان 3 گناہوں کے اندر وہ پوری قوم مبتلا ہے۔ پوری قوم کے اندر زناکاری اور بدکاری کا بازار گرم ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے، اس قوم کے ہدایت کی فکر کرتے، کوشش کرتے، تو وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ میں ہی لڑائی جھگڑے کرتی اور ان کو مارتی۔ ایک زمانہ گزرا ایسا اسی طریقے سے، اور وہ زمانہ ایسا تھا ظلم و ستم کا۔ علماء نے لکھا ہے اس علاقے کا ایک واقعہ تفسیر کی کتابوں میں، کہ دیکھو تم کو اس پہ سے اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کتنے زیادہ بد عقل تھے، اور کتنا ان کے دماغ کے اوپر جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ایک تاجر وہ اس بستی سے گزرنے لگا، تو
تو جب وہ بستی سے گزر رہا تھا کسی نے اس کو لوٹنے کے ارادے سے ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ جو تاجر تھا اس کا سر پھٹ گیا اور خون سے چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچا، اس نے شکایت کی، کہا کہ اے بادشاہ سلامت، فلانے آدمی نے، میں راستے سے اپنا تجارت کا مال لے کے گزر رہا تھا تو میرے سر پہ پتھر مار دیا، جس سے میرا چہرہ جو ہے وہ خون میں لہو لہان ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو بلاؤ۔ اب اس آدمی کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تو نے ایسا کیا؟ اس نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا۔ بولے پھر تو نے کیا کیا؟ بولے میں نے اس کے چہرے پہ لال کلر سے ڈیزائن بنایا۔ بولے مجھے اس کا چہرہ تھوڑا سا اچھا لگا تو میں نے سوچا یار اس کے چہرے پہ تھوڑا ایسی ڈیزائننگ کریں گے، اپن نقش و نگار بنائیں گے اس کے چہرے پہ۔ تو کلر نہیں تھا بولے میرے پاس، میں نے اٹھایا پتھر دیا بولے مستخ میں رکھ کے ایک، تو پورا چہرے پہ ایسا خون پھیل گیا۔ ہاں اب اس کا چہرہ میرے کو تھوڑا سا اٹریکٹیو نظر آ رہا، بولے خوبصورت نظر آ رہا، تو چہرے پہ ڈیزائن بنانے کے واسطے میں نے اس کے سر پہ پتھر مارا تھا۔ سوچو لوگ کیسے ہوں گے وہ زمانے کے۔ تو بادشاہ سلامت، اب رعایا ایسی تھی تو ان کے بادشاہ بھی ویسی تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ شاباش، اس کو قریب بلاؤ رے، بولے اس کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے، بولے بہت اچھا کام کیا تو نے۔ اور وہ جو تھا جس کا سر پھٹا تھا اس کو کہا کہ تو اتنے اتنے پیسے اب اس کو دے گا، اس نے تیرے اوپر احسان کیا کہ تیرے چہرے پہ ایک ڈیزائن بنا دیا، اس لیے ابھی اس کو اتنے اتنے پیسے دیے جائے۔ وہ جو تھا بادشاہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا، اب وہ زمانے میں محل وغیرہ، کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، ایسا محل وغیرہ اور باڈی گارڈ وغیرہ کچھ ہوتے نہیں تھے محل کے باہر میں۔ اس آدمی نے چاروں طرف دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا، اب پوری طاقت سے بادشاہ سلامت کے مستخ میں مار دیا۔ اس نے کہا یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ کو بھی جو فری میں ڈیزائن بن جائیں گے تو برابری ہو گئی، بولے اب آپ میرے کو ایک قیمت ادا کرو، اور یہ بول کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا، آپ سوچو ظلم و ستم کا بازار گرم، اس طریقے کے لوگ تھے، اس طریقے کے بادشاہ تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس قوم کے اندر زنا کاری، بدکاری اتنی عام ہو گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک زمانے تک ان کے ہدایت کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم سمجھ میں نہیں آئی، اور جب نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھے کہ یہ قوم ہمارے نبی کو بھی ذلیل کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب کو لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کو روانہ کیا۔ وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، ان کے لیے ایک جانور ذبح کیا، اس کو بھونا اپنے کھانے کے لیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ کہا کہ کیا تم فرشتوں ہو؟ بولے ہاں ہم لوگ فرشتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے ہم سدوم کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نے اس بستی پہ عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہاں پہ عذاب لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی، آپ نے کہا کہ سدوم میں تو میرا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہے، میرے بھتیجے کو کچھ نقصان مت پہنچانا۔ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ بے فکر رہو۔ جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں بستی چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے، عذاب اس کے بعد میں آئے گا۔ اب یہ جو جماعت تھی فرشتوں کی، یہ ایک دم خوبصورت نوجوان تھے، اس بستی کے اندر پہنچے، اس گاؤں کے اندر جب پہنچے تو وہاں کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے قریب جمع ہو گئے، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی
وہ بھی مشرکہ اور کافرہ تھی، وہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بیوی نے گاؤں کے لوگوں سے کہا دیکھو ہمارے گھر میں جو ہے بہت خوبصورت لوگ آئے ہوئے ہیں، تو گاؤں کے لوگ بدکاری کی نیت سے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا اور ان کو منع کیا، لیکن بستی کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلایا، کہا کہ آپ گھبراؤ مت، یہ لوگ جن حرکتوں میں مبتلا ہے اللہ نے اسی کے عذاب کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ جب رات میں اندھیرا ہو جائے گا اس وقت آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر یہ شہر چھوڑ کے چلے جانا، بیوی کی فکر مت کرنا، اس لیے کہ آپ کی بیوی بھی مشرکہ ہے، آپ کی بیوی بھی کافرہ ہے، اس لیے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ گاؤں کے مشرکین کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے، اور جب فجر کا جو وقت ہوتا ہے، صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان کا، مرغے جس وقت میں بانگ لگاتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کے اوپر عذاب کو نازل کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو اس بستی پر پتھروں سے بارش برسائی گئی، پتھروں سے بارش برسائی گئی، اور پتھروں سے اتنی بارش برسائی گئی کہ وہ بستی پوری طرح سے ہلاک ہو گئی، اور وہ ہلاک ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بستی والوں کا عمل اتنا زیادہ ناپسندیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا تو فرشتے نے اپنے پر سے اس بستی کو اتنا اوپر اٹھایا کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے تھے ان کو اس بستی کے مرغوں کے بانگ دینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اللہ کے فرشتے تو اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرشتے نے اوندا کر کے جب اس بستی کو زمین پہ پٹک دیا تو وہ زمین میں اتنا نیچے دھس گئی کہ وہ پورے کے پورے علاقے میں زمین میں سے پانی نکل کے سمندر بن گیا۔ آج بھی وہ سمندر ہے، آپ گوگل میپ میں جا کر اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر میت یعنی مردار سمندر، آج بھی موجود ہے وہ پورا کا پورا سمندر۔ جارڈن، لیبنان، اسرائیل اور یہ پورے علاقے کے اطراف میں وہ سمندر اللہ نے آج بھی باقی رکھا۔ پہلے آسمان پہ اٹھا کے جب پٹکا گیا ان کو تو وہ پوری جگہ پہ سمندر بن گیا، لیکن وہ سمندر میں بھی اللہ کا ایسا عذاب ہے کہ وہ سمندر میں اللہ کی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتی۔ جیسے اپنے نارمل سمندروں میں آپ کو مچھلیاں ملیں گی اور مینڈک وغیرہ ہوتے ہیں، دوسرے جو جانور ہیں کیکڑے وغیرہ وہ پانی کے اندر آپ کو تیرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، وہ سمندر ایسا ہے نہ اس میں مچھلیاں ہیں اور نہ ہی کوئی جانور ہے، کوئی جانور اس میں زندہ ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے اس سمندر کو مردار سمندر یعنی بحر میت کہا جاتا ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اس سمندر کو نمونہ بنایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زناکاری، بدکاری اتنی زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اس طریقے کا عمل کرے گا تو آج کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبرت کے لیے کہ دیکھو اس طرح کا اس کو سزا دیں گے، جیسے یہ بستی کو سزا دی گئی کہ وہ تو تباہ اور برباد ہوئے ہی، ان کے بعد میں آج بھی اس پانی کے اندر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیا ہوگا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج ہمارے زمانے میں بھی ہم نے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ زناکاری، بدکاری جیسے غیروں میں عام ہے ویسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی عام ہو چکی ہے۔ بہت سارے مسلمان وہ زناکاری کو، بدکاری کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بغیر نکاح کے انہوں نے کسی کو رکھ دیا ہوا ہے
اور اس کے ساتھ میں اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ میں حاجت پوری ہو رہی ہے، یہ صراحتاً حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ایک مسلمان کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے کہ مسلمان اگر ایک بیوی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو اسلام نے کہا کہ دوسری کرو، اور 2 سے بھی اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو کہا کہ تیسری کر، چوتھی کر، لیکن اسلام نے اس کو زنا کی اجازت دی ہے کیا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، زنا کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا ایک خیال ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا نکاح، تیسرا نکاح اسی نے کرنا چاہیے جس کی بیوی بیمار ہو جاوے یا جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں پہ اگر کسی نے دوسرا نکاح کیا تو ہمارے زمانے کے مسلمان اس کو عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی خواہش کے لیے بھی دوسرا نکاح کیا، شریعت میں اجازت ہے اس کو، اس کی خواہشات بہت تھی، ایک بیوی سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے دوسرا تیسرا نکاح کیا، کوئی منع نہیں ہے اس کو، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی، اپنے ارمان ٹھنڈے کرنے کے لیے بھی 2، 3 اور 4 نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو مینٹالیٹی ہے ہمارے زمانے میں، اگر کسی نے دوسرا نکاح کیا، لوگ اس کے پیٹھ پیچھے بولنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ضرورت تھی بولے دوسرا نکاح کرنے کی، اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اچھی بیوی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرا نکاح۔ آج ہماری تھنکنگ ایسی ہے، ارے بولے دوسرا نکاح آدمی نے کب کرنا چاہیے؟ ایک مسلمانوں میں من گھڑت فتویٰ پھیلا ہوا ہے، بولے انسان نے دوسرا نکاح کب کرنا چاہیے؟ بیوی اگر بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے، مطلب یہ تمنا کر رہے اس کے بیوی کو کینسر ہونا بول کے، اس کو ٹی بی کی بیماری ہے، وہ ہاتھ پیر سے ایک دم معذور ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں کرے تو کوئی بات ہے بولے، یا بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح، یہ مسلمانوں کی جو تھنکنگ ہے میرے محترم بزرگوں، یہ صرف ہمارے ملک کے بت پرستوں کی سوچ ہے۔ ہمارے جو برادران وطن ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں نا، یہ ان کی سوچ ہے جو مسلمان سماج میں اور مسلمان معاشرے میں آ چکی ہے، اس لیے آج ہمارے مسلمانوں میں 2 نکاح کرنے کو مسلمانوں نے عیب سمجھا ہوا ہے۔ اور دینداروں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا داروں کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ بامبے جیسے شہر کے اندر ایک اللہ والے، وہ ایک مسجد میں خانقاہ چلاتے تھے، جیسا میں نے جمعہ میں بتایا کہ بہت سارے اللہ والوں کے یہاں پہ رمضان کے مہینے میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو وہ یو پی کے رہنے والے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ بزرگ کی عمر کچھ 50، 55 یا 60 سال ہوں گی، 30 سال سے وہ ایک ہی مسجد کے اندر تھے۔ اب بیوی کا انتقال ہونے کے بعد وہ یو پی گئے اپنے رشتہ داروں کے پاس، وہاں پر گئے تو ان کے رشتہ داروں نے ان کا دوسرا نکاح کر کے دے دیے۔ اب وہ بیوی، پہلی بیوی کی میت وغیرہ ہو کے زمانہ ہو گیا تھا، واپس جب آئے تو وہاں سے جب دوسرا نکاح کر کے آئے تو یہاں پہ طوفان کھڑے ہو گیا، لوگوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا، بولے حضرت کی عمر 60 اور 65 سال ہے اور مسجد میں خانقاہ چلاتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے ہیں، انہوں نے دوسرا نکاح کیوں کی ہے؟ دیکھو ہمارے زمانے کی سوچ دیکھو، یہ غیروں کی سوچ ہے، غیروں کی۔ کس کی سوچ ہے بھائی؟ ہے غیروں کی سوچ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وہ اللہ والے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اپنے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے ماننے والے، اور بہت سے ان کے پاس میں بیعت بھی ہوں گے۔ وہ اللہ والے جو 30 سال سے ایک مسجد میں خانقاہ چلاتے تھے، انہوں نے زنا نہیں کیے، بدکاری نہیں کیے، گناہ نہیں کیے، لیکن زنا گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا نکاح کیے، اس کی وجہ سے ان کو وہ مسجد چھوڑ دینا پڑی، چھوڑ دیے وہ بیچاروں نے۔ ابھی یہ رمضان میں بھی ان کی خانقاہ ہے، پتہ چلا کہ دوسری جگہ پہ کسی اور علاقے کے اندر ان کی خانقاہ ہوگی،
کیوں 30 سالہ مسجد چھوڑ دیے؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں جن لوگوں کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، یہ ہماری دینداری خالی 4-5 ٹائم کے نماز کی ہے۔ باقی جو دین ہے، جیسے اسلامی شریعت کے اندر زنا کو روکنے کے لیے، اور آج مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیاں اگر آپ دیکھیں گے، مسلمان سماج میں یہ بیوائیں، مسلمان سماج میں یہ مطلقائیں جو ہر گلی اور ہر محلے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اسی لیے آج ہم نے دوسرے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا عام ہو گیا ہمارے سماج کے اندر۔ حضور کے زمانے میں کیسا تھا؟ اور حضور کے علاوہ ہمارے پڑوس کے ملک میں اور دوسرے عرب ملکوں کے اندر، وہاں پہ ابھی آج دیکھو آپ ہمارے مسجدوں کے باہر دیکھو، رمضان کے مہینے میں دیکھو، آپ کو گلی گلی میں مسلمان عورتیں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گی۔ ہر مسجد کے سامنے 2-2 4-4 عورتیں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گی۔ کائے کے لیے؟ اس لیے کہ ان میں سے بعض یہ کہیں گی کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی بے سہارا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عرب ملکوں میں آج بھی، اور صحابہ کے زمانے کا جو معاشرہ تھا انہوں نے زندہ رکھا، کہ کہیں پہ جب کوئی بیوہ ہو جاتی تھی یا کسی کے بہن بیٹی کا طلاق ہو جاتا تھا تو فوراً کوئی نہ کوئی دوسرا مسلمان اس کے ساتھ میں نکاح کر لیتا تھا۔ تو وہ عورت کو کیا مل جاتا تھا بھائی؟ سہارا مل جاتا تھا۔ تو بے سہارا رہنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں ہم سہارا دینے کو تیار نہیں، اس کے لیے مسلمان سماج کے اندر ایک تو بیوائیں، ایک تو مطلقائیں، اور ان کے علاوہ بھی لاکھوں لڑکیاں آپ کو ایسی ملیں گی، وہ بیچاریوں کی شادی سے اوپر کی عمر ہو چکی ہے، لیکن ان کو کوئی نکاح کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے سماج میں 2 نکاح 3 نکاح کا رواج ہی نہیں ہے، ہم نے عیب سمجھا اس کو۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، مسلمان سماج کے اندر بھی یہ چیز عام ہونی چاہیے۔ تو ہمارے سماج کی بیوائیں، ہمارے سماج کی مطلقائیں اور بے سہارا، اور یہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی لاکھوں مسلمان لڑکیاں ہیں، ان کا بھلا ہوگا۔ اگر ہر مسلمان 2 نکاح کرے گا تو اس سے نکاح آسان ہوں گے، اور سماج میں اور معاشرے کے اندر زنا یہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر آنے والے حالات وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ تو اس کے لیے جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے اور نکاح کو عیب سمجھتی ہے، اللہ اس قوم پر روزی کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ زنا کا سب سے بڑا نقصان، اللہ تبارک و تعالی روزی کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ تنگ کر دیتے ہیں، تنگ۔ زانی آدمی اگر مہینے کے 1 لاکھ روپیے بھی کمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو سکون سے محروم فرمائیں گے، سکون نہیں رہے گا اس کی زندگی کے اندر۔ دوسرے، اللہ اس کے چہرے سے ایمان کے نور کو سلب کر دیتے ہیں۔ کائے کے نور کو بھائی؟ ایمان کا جو نور ہے وہ زانی کے چہرے پہ آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ انسان بھلے ہی کالا ہو، افریقن ہو، لیکن وہ ایمان والا ہے تو ایک نور اس کے چہرے کے اوپر ہوتا ہے۔ خالی آدمی سفید رہا تو ہی اس کو نور نہیں بولتے، آدمی کیسا بھی رہو، ایمان کا ایک الگ نور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایمان کا ایک الگ نور ہوتا ہے۔ آدمی چاہے کیسا بھی رہو، لیکن ایمان کا نور اس کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ لیکن وہی ایمان والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے اس سے پہلے ایمان پرندے کی شکل میں اس کے دل سے نکل کے باہر نکل جاتا ہے۔ پرندہ ہوتا ہے نا، پنجرے میں سے جیسے اڑتے ہوئے نکلتا ہے، اس سے پہلے ایمان نکل کے دور چلے جاتا ہے۔ اور جب وہ آدمی وہ بدکاری کرتا ہے تو وہ بے ایمانی کی حالت میں، کیونکہ ایمان تو دور ہے اس سے۔ اب آپ سوچو اگر اسی حالت میں وہ مر گیا تو کس حالت میں اس کو موت آئیں گی بھائی؟ ایمان کی حالت میں آئے گی؟ ایمان تو نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ اس کے چہرے سے ایمان کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے زندگی اور روزی کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے، دیکھو وہ جو قوم اصحاب الحجر تھی، ان کو اللہ نے جیسے سزا دی، آج کے زمانے میں بھی اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو سزا نکالی ہے، ایک ایسی بیماری
کہ دنیا میں آج تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں نکلا. سنے ہوں گے نا آپ لوگوں نے وہ بیماری کا نام, ہر ایک کو معلوم ہے. اور وہ بیماری کیسے ہوتی ہے, میں شارٹ کٹ میں ذرا آپ کو وہ بیماری کا بھی نقشہ بتاتا ہوں. انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہوئی ہے ڈیفینس کرنے کی. مثال کے طور پہ اپنے کو زکام آنے والا ہے تو ہمارے باڈی میں آٹومیٹیکلی ایک طاقت ہوتی ہے, وہ زکام کے جراثیم کو روک دیتی ہے. کھانسی آنے والی ہے تو وہ روک دیتی ہے. لیکن اگر ہم نے زیادہ ہی کھانسی یا زکام کی چیزیں کھا لی ہے, اس کے بعد وہ آتی ہے تو ہم لوگ گولی کھاتے ہیں یا میڈیسن لیتے ہیں, تو میڈیسن سے پھر واپس سے وہ طاقت اس کو روکتی ہے تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. لیکن یہ بیماری جس کو ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے, اس کے جسم میں سے وہ ڈیفینس کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ باقی نہیں رہتی. اب مثال کے طور پہ ایسے آدمی کو زکام آ گیا, اب وہ زکام جائے گا نہیں, اس لیے کہ اس کے جسم میں بھی طاقت نہیں ہے, اور اگر وہ میڈیسن لیتا ہے تو اس سے بھی طاقت جائیں گی کیا بھائی؟ نہیں جائیں گی. اب وہ زکام آ گیا وہ. اب کھانسی آئی, کھانسی آ گئی. بخار آیا, بخار آ گیا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کو ٹی بی, اس کے بعد میں اس کو الگ الگ طرح کی بیماریاں ہوتی ہے, اور وہ ہونے کے بعد وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہوتے ہوتے اس کا جو جسم ہے وہ جسم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایسا اندر ہی اندر سڑ جاتا ہے کہ کسی نے اگر اس کے جسم میں انگلی ڈال دیا تو وہ اندر گھس جانا. اس کے چمڑی کو ایسا کسی نے کھینچا تو وہ پوری چمڑی نکل جانا. ایسا حال اس انسان کا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر کی پوری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے یہ عذاب نازل کیے ہیں آج کے زمانے میں بھی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس طرح کی بدکاریوں اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر ہمارے دل میں ایسے جذبات ہی پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیوی سے جا کر اپنی ضرورت پوری کرے تو اللہ اس کے دل میں سے بدکاری کے خیال کو دور فرما دیں گے. اور دوسری چیز, حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مشرکہ تھی, کافرہ تھی. اب ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے, بہت سارے جو دیندار ہوتے ہیں ان کے بیٹے وہ دین پہ چلنے والے نہیں ہوتے ہیں, تو بعض لوگ ان کو تانا دیتے ہیں, بولتے ہیں دیکھو ان کے ابا تو لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, اور بیٹے دیکھو کیسے. تو اس سے ہم نے یہ سبق سیکھنا چاہیے, ارے جب نبی کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو ہمارے زمانے کے اگر کسی دیندار کا بیٹا بے دین ہو گیا تو اس کے لیے ہم اس کو برا بول سکتے ہیں کیا بھائی؟ جیسے میں نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی بتایا کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے انکار کر دیا, نہیں مانا باپ کی بات کو, حالانکہ باپ نبی تھے, بیٹے نے باپ کی بات کو نہیں قبول کیا. تو یہ بات ہم نے یاد رکھنا, ورنہ ہمارے زمانے میں یہ چیز عام ہے. لوگ بولتے دیکھو ولی کے پیٹ میں شیطان, دیکھو دیکھو بولے ولی کے پیٹ میں شیطان, یہ کہاوت مشہور ہے ہمارے زمانے میں. تو اس سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہدایت کا دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے ہدایت کا دینے والا. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. وعلیکم السلام. نیند آ رہی تھی کیا تجھے؟ پھر دادا کیوں چھیڑ رہے تھے؟ اچھا اچھا. وعلیکم السلام. اور شاہد بھائی کیا بولتے ہیں؟ سب خیر و عافیت نا؟ کیا بولتے ہیں شاکر بھائی؟